عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم قومی آمدنی کے جو باقی تصورات ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ خام قومی پیداوار جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ خام قومی پیداوار میں ایک سال کے دوران جتنی اشیاء و خدمات ایک ملک میں پیدا ہوئی ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کا نام، منڈی میں ان کی جو بھی قیمت ہے اس قیمت کا نام جو ہے وہ خام قومی پیداوار ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے خالص قومی پیداوار، جسے ہم NNP بھی کہتے ہیں، یعنی کہ نیٹ نیشنل پروڈکٹ۔ یہ کیا ہے، کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے؟ اگر خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی فرسودگی کے اخراجات جو ہیں وہ منفی کر لیے جائیں تو خالص قومی پیداوار جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ بہت سمپل سا اس کا فارمولہ ہے کہ خالص قومی پیداوار یا نیٹ نیشنل پروڈکٹ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی فرسودگی کے اخراجات جو ہیں وہ مائنس کر لیں تو ہمارے پاس خالص قومی پیداوار جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ فرسودگی کے اخراجات کو ہم ڈیپریسیشن الاؤنس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسٹ ہے، کوئی بھی اثاثہ ہے، جب وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قدر ہے وہ کم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ جتنی بھی قدر کم ہوتی ہے اسے ہم فرسودگی جو ہے وہ ڈیپریسیشن کہتے ہیں یا فرسودگی کے اخراجات کہتے ہیں۔ تو اس کا فارمولہ یہ بن جائے گا کہ خالص قومی پیداوار جو ہے وہ برابر ہے خام قومی پیداوار مائنس فرسودگی کے اخراجات۔ انگلش میں اس طرح لکھیں گے، خالص قومی پیداوار کو نیٹ نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں، NNP برابر ہے خام قومی پیداوار، خام قومی پیداوار کو GNP کہتے ہیں۔ خام قومی پیداوار میں سے مائنس کر لیں فرسودگی کے اخراجات تو فرسودگی کے اخراجات کو ہم ڈیپریسیشن الاؤنس کہتے ہیں، DA۔ تو NNP برابر ہے GNP مائنس DA کے۔ فرسودگی کے اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہیں جو کہ مشینوں، گاڑیوں اور دیگر آلات سرمایہ کی توڑ پھوڑ کے سلسلے میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی بھی فرم ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اس میں مشینیں، گاڑیاں اور دیگر جو آلات ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ان میں ان کی قدر کم ہوتی ہے، وہ ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں انہیں ہم فرسودگی کے اخراجات یا شکست و رخت کے اخراجات جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ یہ اخراجات خام قومی پیداوار میں تو شامل ہوتے ہیں مگر خالص قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک کاشتکار 3 لاکھ روپے میں ایک ٹریکٹر خریدتا ہے جس کی گارنٹی 20 سال ہے، یعنی کہ یہ ٹریکٹر 20 سال بعد بیکار ہو جائے گا۔ اگر اس ٹریکٹر کی آمدنی میں سے ہر سال وہ کاشتکار 15,000 شکست و رخت کے الاؤنس کے طور پر علیحدہ رکھتا ہے تو 20 سال بعد جب وہ ٹریکٹر بیکار ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ 3 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے جن سے وہ نیا ٹریکٹر خرید سکتا ہے۔ اسے ہم مصارف بدل کاری بھی کہتے ہیں۔ قومی آمدنی کے تصورات میں شکست و رخت کے اخراجات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس سے سرمایہ اصلی حالت میں موجود رہتا ہے اور اسے آمدنی سمجھ کر استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے ہمارا بیٹا وہ ہے خام ملکی پیداوار۔ یہ خام ملکی پیداوار جس کو ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بھی کہتے ہیں، GDP، بہت کامن انڈیکیٹر ہے۔ نیوز میں، میڈیا میں، اکثر بزنس کی نیوز میں آپ کو جو ہے یہ ٹرم سننے میں ملتی ہے کہ بھئی GDP جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، GDP جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، GDP کا تخمینہ جو ہے وہ اتنا لگایا گیا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو GDP جس کی بات کی جاتی ہے یہ GDP ہے کیا؟ اس GDP کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں۔ اسے ہم اردو میں خام ملکی پیداوار بولتے ہیں۔ اس سے مراد کسی ملک کے صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء و خدمات کی وہ قدر لی جاتی ہے جو کہ ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہوں۔ مختلف شعبوں سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے جن کے نتیجے میں مخارج یعنی کہ آؤٹ پٹ کا ظہور ہوتا ہے۔ بس یہی مخارج یعنی کہ خام ملکی پیداوار ہوتی ہے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ خام ملکی پیداوار میں صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی پیداوار شامل ہوتی ہے، جبکہ بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی اس میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ خام قومی پیداوار میں شامل ہوتی ہے۔ اب بچوں اس میں یہاں پہ دو باتوں میں آپ نے جو ہے وہ فرق رکھنا ہے۔ ابھی پہلا جو ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے خالص قومی پیداوار، اور دوسرا جو ہم نے پڑھا ہے خام ملکی پیداوار، ٹھیک ہے، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا خام قومی پیداوار۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، خام قومی پیداوار اور خام ملکی پیداوار، ان دونوں میں آپ کو فرق جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نام سے ہی فرق پتہ چل رہا ہے کہ نام خام قومی پیداوار یعنی کہ قوم کی آمدنی، اور یہ خام ملکی پیداوار ہے، ملک کی آمدنی۔ اب قوم اور ملک میں جو ہے وہ فرق ہے۔ خام قومی پیداوار میں بیٹا ہم کہتے ہیں وہ تمام اشیاء و خدمات جو کسی ملک کے افراد ایک سال کے اندر بناتے ہیں، اسے ہم قومی آمدنی کہتے ہیں، خام قومی آمدنی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھئی پوچھا جاتا ہے جب بھی آپ کہیں ایڈمیشن لیتے ہیں، فارم فل کرتے ہیں، وہاں پہ ایک جو ہے وہ کالم ہوتا ہے قومیت کا، کہ بھئی آپ کی جو قومیت ہے وہ کیا ہے۔ تو بیٹا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کی قومیت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں سے امریکہ چلے جائیں یا دبئی چلے جائیں، ہماری جو قومیت ہے وہ پاکستانی رہے گی۔ خام ملکی پیداوار میں دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی پاکستانی ورکر، کوئی بھی پاکستانی ڈاکٹر، کوئی بھی پاکستانی ٹیچر، کوئی بھی پاکستانی فرم دنیا کے کسی بھی کونے میں کام کر رہی ہے، اس کی ایک سال کی جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ خام قومی پیداوار کہلائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر بتا دیتا ہوں کہ خام قومی پیداوار میں پاکستانی فارم، پاکستانی انپورٹ، پاکستانی ڈاکٹر، پاکستانی ٹیچر، ہر وہ چیز جس کا تعلق پاکستان سے ہے، چاہے وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں کام کر رہا ہے، اس کی جو کمائی ہے ایک سال کی وہ خام قومی پیداوار میں شامل ہوگی۔ یہ جو کنسپٹ ہے خام ملکی پیداوار، اس کو کیسے سمجھنا ہے ہم نے؟ اس کو ایسے سمجھے کہ ملک جو ہے ایک جغرافیائی بارڈر کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی پاکستان کی بارڈر کے اندر جتنی بھی معاشی ایکٹیویٹیز ہوگی، جتنی بھی اشیاء و خدمات ایک سال کے اندر بنائی جائیں گی، چاہے وہ پاکستانی افراد یا پاکستانی فرمز بنائیں یا غیر ملکی افراد یا غیر ملکی فرم بنائیں، اگر وہ ایکٹیویٹی اس ملک کے پاکستان کے بارڈر کے اندر ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کی خام ملکی پیداوار کہلائے گی۔ اس کا تعلق ملک کے بارڈر سے ہے، بنانے والے سے نہیں ہے۔ بنانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ چائنیز فرم بھی ہو سکتی ہے، وہ امریکن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پاکستانی بارڈر کے اندر معاشی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اسے ایک سال کے دوران جو پاکستانی بارڈر کے اندر، جس کو ہم ڈیفینیشن میں کہہ رہے ہیں کہ اندرونی ذرائع سے، ٹھیک ہے، وہ اندرونی ذرائع یعنی کہ پاکستان کی بارڈر کے اندر جو بھی معاشی اشیاء و خدمات جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، ان کی مالیت کا نام جو ہے بیٹا وہ خام ملکی پیداوار جو ہے وہ کہلائے گا۔ بس صرف اتنا یاد رکھنا ہے، اگر ملک کے افراد جو چیز بنائیں گے اس کا تعلق خام قومی پیداوار سے ہے، ملک کے اندر جو کچھ بنے گا اس کا تعلق خام ملکی پیداوار سے۔ خام ملکی پیداوار اگر ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہو تو وہ خام قومی پیداوار میں سے اگر بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی ہم منفی کر دیں اور اس میں سے بالواسطہ ٹیکس جو ہے وہ نکال دیں اور سبسڈیز جسے ہم آنی کہتے ہیں ان کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس خام ملکی پیداوار جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گی۔ بیٹا ٹیکس کسے کہتے ہیں؟ ٹیکس ہماری آمدنی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہم گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں، اور سبسڈیز جو کوئی رعایت گورنمنٹ عوام کو دیتی ہے اسے ہم سبسڈیز کہتے ہیں۔ نیکسٹ کانسیپٹ کی طرف چلتے ہیں۔
कौमी आमदनी क्या है जी? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है। हमने खाम कौमी पैदावार के तस्वर की वजाहत की है। अगर खाम कौमी पैदावार में से अमल फरसुदगी के अखराजात निकाल दिए जाएँ तो बाकी खालिस कौमी पैदावार जो है वो रह जाती है। इस खालिस कौमी पैदावार में बिलवास्ता टैक्स, जिनके कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री टैक्स वगैरह जो हैं वो शामिल होते हैं। अगर ख़ास कौमी पैदावार में से ये तमाम बिलवास्ता टैक्स माइनस कर दिए जाएँ और सब्सिडीज़ जो हैं वो जमा कर ली जाएँ तो बाकी खालिस कौमी पैदावार जो है वो रह जाती है, जो कि आमिलीन पैदाइश के मुआवज़ों यानी लगान, उजरत, सूद और मुनाफा का जो है वो मजमुआ होती है। बस खाम कौमी आमदनी बस अगर कौमी आमदनी आपने कैलकुलेट करनी है तो खालिस कौमी पैदावार में से बिलवास्ता टैक्स माइनस कर लें और जो आइने हैं, जो सब्सिडीज़ हैं उनको जमा कर लें तो आपके पास जो है वो कौमी आमदनी आ जाएगी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है शख्सी आमदनी। इस शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो अफराद अलग-अलग तौर पर साल भर में कमाते हैं। मसलन एक डॉक्टर साल भर में 15 लाख अगर कमाता है तो उसकी शख्सी आमदनी है। ठीक है। शख्सी आमदनी में इंतकाली अदायगियाँ भी शामिल होती हैं। इंतकाली अदायगियों से क्या मुराद है बेटा? वो रकूमात जो बग़ैर किसी मेहनत के हासिल हों, मसलन सदका, ज़कात, खैरात, पेंशन, वज़ाइफ, ताइफ, अमदाद वगैरह, इसे हम जो है वो शख्सी आमदनी जो है वो बोलते हैं। यानी कि आप या मैं एक साल के अंदर हम जो कुछ भी कमाते हैं, जहाँ से भी हमें आता है, वो हमारे शख्सी आमदनी जो है वो कहलाता है। उसके बाद बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट है कि काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी जो है वो क्या है? काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी मेरी शख्सी आमदनी है वो सारी की सारी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता होता, उसमें से मुझे कुछ हुकूमत को टैक्स देना होता है, कुछ किसी को उधार देनी होती है। तो अगर मैं शख्सी आमदनी में से जितनी भी अदायगियाँ मैंने लोगों की करनी है वो मनफी कर लूँ तो बाकी जो बचता है उसे हम काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहते हैं। यानी कि ये वो आमदनी है जो अब मैं तसर्रुफ़ में ला सकता हूँ, अब मैं खर्च जो है वो इसे कर सकता हूँ। ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।